بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ جی آج ہم گفتگو کریں گے قرآن کریم کی آیات کے متعلق۔ قرآن کریم اس کتاب کا نام ہے جو نبی علیہ السلام پر نازل ہوا ہے اور جو مصاحف میں لکھا گیا ہے اور نقل متواتر کے ساتھ نبی علیہ السلام سے ہم تک پہنچا ہے۔ نقل متواتر کی تعریف تو آگے آئے گی، یہاں اتنا ہے کہ ہر زمانے کے لوگوں میں کسی کو اس بات پر اختلاف نہیں رہا کہ قرآن کریم کے بارے میں، مثال کے طور پر دنیا کی جتنے ممالک لے لیں، سب میں قرآن کریم سے یہی قرآن مراد ہے جو ہمارے پاس مصاحف میں لکھا ہوا ہے۔ کسی ایک آدمی کو بھی اس میں اختلاف نہیں ہے۔ آگے انشاءاللہ احادیث متواترہ میں ان کی ذکر آئے گی۔ تو قرآن کریم یہ منقول ہے نقل متواتر کے ساتھ بغیر کسی شک و شبہ کے۔ اب ملحدین جو اعتراضات کرتے ہیں قرآن کریم پر، تو یاد رکھیں وہ عموماً یا تو قراءت شاذہ کو لے لیتے ہیں۔ قراءت شاذہ وہ یا قراءت مشہورہ کہ جو قراءت متواترہ کے علاوہ ہے، اور جو قراءت متواترہ کے علاوہ ہے تو پھر دیکھیں گے کہ وہ خبر واحد ہے یا مشہور ہے، تو پھر اس کا حکم اسی کی طرح ہوگا۔ یہ ایک الگ موضوع ہے۔ یا یہ کہ وہ مختلف قراءات کے اختلاف کو لے لیتے ہیں، جیسے کہ قرآن کریم نازل ہوا ہے 7 طریقوں پر، تو ان مختلف قراءات کو وہ لے کر اعتراض کرتے ہیں، یا ناسخ منسوخ کو لے کر اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ ان کے یہ اعتراضات بیکار ہے۔ قرآن کریم جو ہے وہ نقل متواتر کے ساتھ منقول چلا آیا ہے۔ پھر جو اصل چیز آپ کو سمجھانی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات کو ہم کیسے سمجھیں گے۔ اول تو یہ کہ قرآن کریم کی آیات خود ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہے، اور اس تفسیر کو ملحدین تضاد کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس آیت پر بڑا شور مچاتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ، وہ عورتیں جو بے حیائی کا ارتکاب کریں تو ان کے اوپر 4 گواہ قائم کرو۔ اگر وہ گواہی دیں ان کے بے حیائی پر تو ان کو گھروں میں روک کے رکھو، یہاں تک کہ ان کے لیے موت آ جائے اور یا ان کے لیے راستہ بنایا جائے۔ اللہ راستہ بنا دے کوئی، یعنی کوئی حکم آ جائے جس میں ان کی سزا کشی کرو۔ اب وہ ایک طرف اس آیت کو پڑھتے ہیں، پھر دوسری طرف سورہ نور میں جاتے ہیں الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ لولا جاءوا علیہ بأربعۃ شہداء فإن لم یأتوا بالشہداء فأولئک عند اللہ هم الکاذبون۔ اور کہا گیا کہ جی وہاں پر کہتے ہیں کہ ان کو کوڑے لگا دو یا ان کو رجم کر دو، جیسے پہلے رجم کی آیت قرآن کی آیت تھی، پھر اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی، حکم باقی احادیث میں ذکر ہے۔ تو اب وہ کہتے دیکھو جی یہاں تعارض ہے، یہاں تضاد ہے۔ وہاں کہتے ہیں کہ ان کو گھر میں روک کے رکھو، اور وہاں کہتے ہیں کہ جی ان کو کوڑے لگاؤ، 100 کوڑے لگاؤ۔ یہ تعارض نہیں ہے۔ وہاں اللہ نے وعدہ فرمایا کہ یہاں تک کہ ان عورتوں کو موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے سبیل بنا دے، کوئی دوسرا حکم، تو وہ دوسرا حکم آ گیا سورہ نور میں۔ لیکن وہ جب لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تو وہ اس کو اس انداز میں پیش کرتا ہے کہ گویا اس میں تضاد ہے، حالانکہ وہ تضاد نہیں ہوتا۔ یا ناسخ منسوخ کا مسئلہ ہوتا ہے، یا یہ ہے کہ ایک جگہ اجمال ہے دوسری جگہ تفصیل ہے، والقرآن یفسر بعضہ بعضا، اور اکثر آیات میں ملحدین اس طرح گڑبڑ کرتے ہیں۔ تو اگر ہمیں ان اصولوں کا علم ہوگا تو انشاءاللہ ہم ملحدین کے چال میں نہیں رہیں گے۔ دوسری بات، قرآن کریم نازل ہوا ہے نبی علیہ السلام پر۔ جب بھی کوئی شخص قرآن کریم کی تفسیر کرے گا تو یہ بات بہت ہی اہم اور ضروری ہے۔ قادیانی بھی بہت بڑا دھوکہ دیتے ہیں اور ملحدین بھی بہت بڑا دھوکہ دیتے ہیں۔ جب تک آپ قرآن کریم کو سیاق اور سبق کو نہیں دیکھیں گے تب تک قرآن کریم آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ مثال کے طور پر
قادیانی کہتا ہے یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ، عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے اس لیے کہ پہلے متوفی کا آیا اور پھر اس کے بعد رافع کا آیا، تو پہلے ان کو وفات ہوئی ہے پھر اس کے بعد ان کو موت آئی ہے۔ اب جب ہم جیسے لوگ دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بات تو یہ بالکل صحیح کر رہے ہیں، واقعی پہلے متوفی کا ہے پھر رافع کا ہے، اللہ نے ان کو وفات دی پھر ان کی روح کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ لیکن اگر ہم اس سے پہلی والی آیت کو دیکھیں گے تو اس میں وضاحت کے ساتھ اللہ نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہودیوں نے بھی مکر کیا اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ تدبیر کرنے والوں میں اچھی تدبیر کرنے والے ہیں۔ اب ہم نے دیکھنے کہ یہودیوں کی تدبیر کیا ہے اور اللہ کی تدبیر کیا ہے۔ یہودیوں کی تدبیر تھی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی، اللہ کی تدبیر کیا تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کی۔ تو اب آپ خود اپنی عقل سے انسان سوچے کہ کسی کو مارنا یہ بچانا ہے یا کسی کو زندہ بچانا یہ بچانا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو آپ سے دور رکھا، یعنی وہ آپ تک پہنچے ہی نہیں ہے۔ وَإِذْ كَفَفْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے ان کو آپ کے پاس پہنچنے سے ہی دور رکھا۔ اب یہودی ان تک پہنچنا چاہتے ہیں، آپ ان کو بچانا چاہتے ہیں۔ مرزا قادیانی کہتے ہیں نہیں، اللہ نے یہ جو فرمایا کہ میں تمہیں بچاؤں گا تو بچانے سے یہ مراد نہیں ہے۔ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ کہ یہودیوں نے ان کو قتل نہیں کیا، وہ کہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ میں تجھے لعنتی موت سے بچاؤں گا، حالانکہ اس کی طرف سے تحریف ہے۔ اور پھر مرزا قادیانی نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو بچایا اللہ کی پناہ، ان کو پکڑا گیا، 2 چوروں کے ساتھ سولی پہ لٹکایا گیا، پھر ان کو دفن کر دیا گیا، پھر 3 دن کے بعد ان کو نکالا گیا، اور پھر وہ زخموں سے چورتے مرہم عیسیٰ سے ان کا علاج کیا گیا، پھر وہاں سے چلتے وہ کشمیر پہنچے، والدہ بھی ساتھ تھی، اور پھر یوں گھومتے 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 پتہ نہیں کہاں کہاں تک چلے آئے۔ بلکہ مرزا قادیانی اتنا ظالم آدمی تھا کہ اس نے اس سفر میں علائی کا بھی ذکر کیا ہے اور کالا ڈاکہ کا بھی غالباً ذکر کیا۔ علائی ہمارے علاقے کا ہے، تو کہاں دیکھے قادیان اور کہاں علائی، کہنے جی وہ بنی اسرائیل کو ڈھونڈنے کے لیے وہاں تک بھی گئے۔ تو جب آپ اس آیت کے ماقبل والے پورے مضمون پر غور کریں گے تو بات سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ بچا رہے۔ تو جب اللہ نے ان کو مار دیا تو یہ تو بچایا نہیں، یہ تو یہودیوں کی مدد کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت دے دی، اور یہی ان کا مقصد تھا۔ اسی طرح وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، آگے فرمایا بل رفعه اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھایا، کہتے روح کو اٹھایا۔ اب دیکھیں آپ شروع سے یہ بات لے لیں وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اس آیات کو شروع سے آپ پڑھیں جہاں سے یہ موضوع چھڑ چکا ہے کہ وہ انبیاء کرام کو ناحق قتل کرتے تھے، اور وہ کہ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مریم، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں مسیح عیسیٰ ابن مریم جس کو قتل کرنے کا یہودیوں نے دعویٰ کیا تھا، آیا یہ عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، روح مع الجسم، یا صرف روح کو قتل کرنے کا دعویٰ کیا تھا؟ ہر عقل مند آدمی بلکہ قادیانی بھی مانے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کے صرف روح کو قتل کرنے کا دعویٰ تو کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام روح کو قتل کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو کس چیز کے قتل کا ارادہ تھا؟ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مریم، تو یہ مسیح اور عیسیٰ ابن مریم سے مراد ان کا روح مع الجسم مراد ہے، یعنی ہم نے ان کے جسم کو مارا اور اس کی وجہ سے ان کی روح نکل گئی، تو جسم کو مارنے کا ذکر ہے۔ آگے فرمایا وما قتلوہ، انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا، یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ تو ہو ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ دیکھیے قادیانی ضمیر اور مرجع میں بھی گڑبڑ کرتے، اس پر ہمارا پورا ایک لیکچر موجود ہے انشاءاللہ۔ تو وہ کیا کہتے ہیں وما قتلوہ، ہو ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ اس کی طرف لوٹ رہی ہے جو عیسیٰ ابن مریم، مسیح عیسیٰ ابن مریم جس کا ذکر پہلے موجود ہے، اور وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ظاہر ہے کہ اس کے روح کے قتل کا ارادہ کیا تھا، اور اس بات کو قادیانی بھی مانتے ہیں۔
تو جب مسیح عیسیٰ ابن مریم جس کے قتل کا انہوں نے ارادہ کیا تھا، دعویٰ کیا تھا، تو اس سے مراد روح مع الجسم ہے، اور وما قتلوہ کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ اسی کی طرف۔ تو کیا مطلب ہوگا؟ اس روح مع الجسم، اس کو جسم کو قتل نہیں کیا۔ وما صلبوہ، اب دیکھیں دوسری ضمیر آ گئی، اس کو سولی بھی نہیں دی۔ ولیکن شبہ، یہاں تیسری ضمیر آ گئی، شبہ میں ضمیر نائب فاعل۔ پھر وما قتلوہ یقینا، اب یہ چوتھی ضمیر آ گئی، اور یہ ساری ضمیریں، یہ چاروں ضمیریں کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ روح مع الجسم کی طرف۔ اب آگے فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھایا۔ کس کو اٹھایا؟ ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ مسیح عیسیٰ ابن مریم، اور مسیح عیسیٰ ابن مریم سے صرف روح مراد نہیں ہے، وہ روح مع الجسم ہے۔ تو جب روح مع الجسم ہے پہلے، تو اب یہاں بھی روح مع الجسم مراد ہوگا۔ آگے فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، ہی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ اے بالمسیح عیسیٰ ابن مریم۔ تو اب یہ دوسری دلیل ہو جائے گی حیات عیسیٰ کی۔ پھر اس میں ایک مذہب اور بھی ہے کہ بہی کی ضمیر جو ہے وہ اس اہل کتاب کی طرف لوٹ رہی ہے، لیکن اس پر مفسرین نے خود رد کیا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے، ورنہ تو اگر لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قبل موتہ کی ضمیر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے، یہ تھوڑی سی غلطی ہو گئی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں نہیں، یہ قبل موتہ کی ضمیر یہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نہیں بلکہ اس اہل کتاب کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو اب دیکھیں، اگر اہل کتاب کی طرف لوٹے کہ اہل کتاب میں سے اپنی موت سے پہلے ایمان لائے گا، تو پھر تو مومن ہو گیا۔ جب مومن ہو گیا تو اس پر پھر مومنین والے احکامات جاری کرنے چاہیے، وہ جنازہ بھی ان کا پڑھا جائے، مومنین کے قبرستان میں ان کو دفن کیا جائے، ان کے لیے پھر دعائے مغفرت بھی کی جائے، پھر تو سارے اہل کتاب مسلمان ہو کر مریں گے۔ اور وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، تو ایک میں لَيُؤْمِنُنَّ ہے، اور قبل موتہ کی جگہ آئے قبل موتہم، یہ ایک قرات ہے، لیکن اس روایت اور جو قرات ہے نا، اس قرات کی بھی خبر لی گئی ہے، اور اس کے اندر جو روات ہے ان پر بھی کلام کیا گیا ہے۔ تو اس قسم کے، اور پھر یہ کہ قبل موتہم کی صورت میں پھر یہ اشکالات بھی آ رہے ہیں۔ تو بہرحال میں اس پہ عرض نہیں کرنا چاہ رہا، صرف یہ ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن اول تو بعض کی تفسیر کرتا، دوسرا یہ ہے کہ ہم جب قرآن کریم کی دیکھیں تو ہم اس آیت کے سیاق اور سباق کو دیکھیں، اس مضمون کو دیکھیں، تو مضمون سے وہ بات ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے۔ اب جیسے وہ سچ والا کہہ رہا تھا کہ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، تو بھائی مشرکین تمہیں جہاں بھی ملے، ان کا کوئی قصور ہو یا نہ ہو، بس ان کو مجرد اور مطلق مشرک کو قتل کرو، کہیں پر یہ مذکور نہیں ہے کہ کون سے کو قتل کرو۔ تو بھائی اسی وَاقْتُلُوهُمْ میں مذکور ہے، ہم ضمیر الذین یقاتلونکم کی طرف لوٹ رہے ہیں، تو اس آیت میں خود موجود ہے، لیکن وہ پہلے اور بعد کی طرف کبھی نہیں جائیں گے۔ یہی حال قادیانی جب اپنی کتاب اب سے پڑھائیں گے روحانی خزائن، تو کہتے 3 صفحے پہلے سے پڑھو، 3 صفحے بعد سے پڑھو، اور جب قرآن پڑھیں گے تو پھر پہلے اور بعد کی طرف وہ کبھی بھی نہیں دیکھتے۔ تو قرآن کی تشریح یا آیت میں دیکھے سیاق اور سباق پہلے اور بعد کی طرف۔ تیسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے جاننے کے لیے ہم لغت کا جانیں، لغت اس کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے۔ جیسے وخاتم النبیین، یہاں پر قادیانی کہتا ہے خاتم کے معنی افضل ہے۔ اب آپ ساری لغتیں ڈھونڈ کر نکالیں، کہیں پر خاتم کے معنی آپ کو افضل نہیں ملے گا، بلکہ خاتم کے معنی جتنے بھی آتے ہیں سب کا نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے۔ خاتم کے معنی مہر کے آتے ہیں، اور خاتم کے معنی آخری نبی کے آتے ہیں۔ جتنے بھی معنی خاتم کے آتے ہیں، اور یا خاتم ہے تو خاتم کے معنی آخری ہے، تو اب خاتم کے معنی چاہے آپ آخری لے لیں یا آپ مہر لے لیں،
باقی معانی جب ہم دیکھتے ہیں لغت کے اعتبار سے وہ یہاں فٹ ہی نہیں بیٹھتے۔ یہ گدی کے درمیان جو گڑا ہوتا ہے اس کو بھی خاتم کہا جاتا ہے، یہ معنی یہاں بیٹھتا نہیں ہے۔ گھوڑے کے پاؤں کے اوپر سفیدی ہوتی ہے اس کو خاتم کہا جاتا ہے، یہ معنی یہاں بیٹھتا نہیں ہے۔ اب خاتم کا ایک معنی مہر کے آتے ہیں اور ایک معنی آخری کے آتے ہیں، یہ دو معنی ہیں جو یہاں پر فٹ بیٹھ سکتے ہیں۔ اب خاتم کو افضل کے معنی میں لینا، جیسے خاتم الاولیاء، خاتم الخطباء یا خاتم المساجد سے استدلال کرنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خاتم الاولیاء کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت علی کے بارے میں فرمایا انت خاتم الاولیاء، آپ خاتم الاولیاء ہیں، آپ کے بعد کوئی ولی نہیں آئے گا، آپ کے بعد بھی اولیاء آئے، لیکن یہاں ولایت کا درجہ کاملہ مراد ہے، تو مطلب یہ ہے کہ کامل درجے کی ولایت حضرت علی کے پاس ہے، تو اس کا آپ کے بعد بھی اولیاء آئے۔ خاتم المساجد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مسجد نبوی کے بعد دوسری مساجد نہیں بنیں گی، دوسری مساجد بھی بنی ہے۔ تو اسی طرح پھر نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہے، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ افضل النبیین ہیں۔ اب افضل النبیین خاتم کے معنی افضل کے کیا، حالانکہ کسی لغت کی کتاب میں خاتم کے معنی افضل کے نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سب سے افضل ہیں، لیکن آپ کے بعد بھی نعوذ باللہ نبی آ سکتے ہیں۔ تو دیکھیے لغت میں کہیں پر آپ کو یہ معنی نہیں ملے گا۔ اگر کسی نے افضل کے معنی میں لیا، جیسے خاتم الخطباء، خاتم الشعراء متنبی کے بارے میں، تو یہ مجازی معنی ہے، اور جب تک حقیقی معنی پر عمل کرنا ممکن ہو مجازی معنی کی طرف نہیں جایا جاتا۔ تو تیسری بات آپ کو یہ بتائی کہ آپ لغت کو دیکھیں، لغت اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، اور معنی موضوع لہو پر عمل جب تک ممکن ہو غیر موضوع لہو کی طرف نہیں جاتے۔ چوتھی بات، ہم اس میں دیکھیں کہ نبی علیہ السلام وہ قرآن کے شارح ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں کیا فرمایا، احادیث کیا کہتی ہے۔ اب خاتم النبیین، خاتم کے بارے میں جو احادیث متواترہ آئی ہیں، وہ احادیث متواترہ کہہ رہی ہے کہ یہ آخری نبی ہے، مفسرین کہہ رہے ہیں کہ یہ آخری نبی ہے۔ پھر آخری بات ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ امت کا اس کے بارے میں کیا عقیدہ رہا ہے۔ تو ہم جب صحابہ کے دور کو دیکھتے ہیں تو وہ آخری نبی کہہ رہے ہیں، جب ہم تابعین کے دور کو دیکھتے ہیں آخری نبی کہہ رہے ہیں، تابع تابعین کے دور کو دیکھتے ہیں آخری نبی کہہ رہے ہیں، فقہا محدثین کو دیکھتے ہیں آخری نبی کہہ رہے ہیں، محدثین متکلمین کو دیکھتے ہیں آخری نبی کہہ رہے ہیں، یہاں تک کہ مرزا قادیانی تک سب خاتم کے معنی آخری نبی مراد لیتے رہے، اور خود مرزا قادیانی بھی اس کو آخری نبی کے معنی میں لے رہے۔ اب مرزا قادیانی نے یہاں آخری کو افضل کے معنی میں کر دیا۔ تو دیکھیے قرآن کریم کی تفسیر وہی معتبر ہے جو القرآن یفسر بعضہ بعضا، یا وہ تفسیر جو نبی علیہ السلام خود بیان کرے۔ مرزا قادیانی خود اپنی کتاب روحانی خزائن میں لکھتا ہے کہ نبی علیہ السلام آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے، اور استشہاد کے طور پر اسی آیت کو پڑھا ہے۔ پہلے وہ اس کو آخری نبی مانتا رہا اور پھر بعد میں جا کر کے منکر ہو گیا۔ قادیانی کہتے ہیں یہ منسوخ ہے۔ اللہ کے بندو، ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھے کہ نسخ جو ہوتا ہے قرآن کریم میں وہ احکام میں ہوتا ہے، وہ واقعات اور قصص میں اور عقائد میں نہیں ہوتا۔ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اس کو میں کسی ایک کلپ میں ذکر بھی کر چکا ہوں۔ تو ایک طرف ساری امت کا قول ہے، دوسری طرف مرزا قادیانی کے ڈھکوسلے ہیں۔ یاد رکھیے جو بات آپ کہہ رہے ہیں قرآن کریم کی آیت، تو اول تو یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی دوسری آیات کو دیکھیں وہ کیا کہہ رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم لغت کے اعتبار سے اس معنی کو دیکھیں۔ تیسری بات ہم آیات کے سیاق و سباق کو دیکھیں۔ چوتھی بات ہم اس بات کو دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ اس کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے، اور پانچویں بات ہم اس کو دیکھیں کہ امت کا اس کے بارے میں کیا عقیدہ اور کیا نظریہ رہا ہے۔ تو ساری امت کا عقیدہ یہ رہا، اور مرزا قادیانی اب یوں کہہ رہا ہے، یا ملحدین جو اپنی طرف سے تفسیر کرتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھے کہ کوئی تفسیر کتنی خوشنما، خوبصورت اور اعلیٰ کیوں نہ ہو،
لیکن وہ اگر روایت امت کے خلاف ہے، امت کے عقیدے کے خلاف ہے، مفسرین کے خلاف ہے، احادیث کے خلاف ہے، کتنی پیاری اور خوبصورت تفسیر کیوں نہ ہو، ہم اس تفسیر کو کبھی بھی نہیں لیں گے۔ جیسے وبالآخرۃ ہم یوقنون، ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے ایمان والوں کے نام الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کردہ وحی کا ذکر اور آپ سے پہلے نازل کردہ وحیوں کا ذکر ہوا، آخر میں فرما وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ اب قادیانی کہتے دیکھو وبالآخرۃ سے مراد کیا ہے؟ اب آپ خود سوچیں کہ خود مرزا قادیانی اور اس کے چیلوں نے جو تفسیر کی ہے وہ یہی ہے کہ آخرت سے مراد عقیدہ آخرت ہے۔ بعد والوں نے کیا کیا، اپنے اس جھوٹے کو سچا ثابت کرنا ہے نا، انہوں نے کہا آخرت سے مراد آخری وحی، اور اس پر بھی میری گفتگو ہوئی ہے، یوٹیوب پر موجود ہے۔ ایک قادیانی رفاقت مربی جو اپنے آپ کو بہت بڑا نحوی بھی کہتا ہے، بہت بڑا عالم سمجھتا ہے، تو اس نے کہا آخرت سے مراد کیا ہے؟ آخری وحی، اس لیے کہ پہلے 2 وحیوں کا ذکر ہے۔ تو جب مجھ سے اس کی گفتگو ہوئی تو 5 منٹ میں الحمدللہ وہ بھاگ گیا۔ تو میں نے کہا اللہ کے بندے یہ بتاؤ وحی مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ تو کہنے لگے جی وحی مذکر ہے۔ تو میں نے کہا آخرت تو مؤنث ہے، تو یہ وحی کی صفت کیسے بنے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ موصوف کو حذف کر کے صفت کو اس کا قائم مقام اس وقت کیا جاتا ہے جب کثرت سے اس کا ذکر کہیں آیا ہو، تو کبھی کبھی پھر اس صفت کو ذکر کر دیا جاتا ہے اور موصوف کو ذکر نہیں کیا جاتا، اور وہ کثرت ذکر جو ہوتا ہے وہ موصوف کے حذف پر قرینہ ہوتا ہے۔ تو پورے قرآن میں کہیں پر یہ دکھا دو کہ آخرت وحی کی صفت بناؤ۔ تو میں نے کہا یہ آخرہ یہ وحی کی صفت بن ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ آخرہ مذکر ہے، وحی مذکر ہے، آخرہ مؤنث سے کہتے نہیں، یہاں بالرسالۃ الآخرہ ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اس رسالہ کے اوپر قرینہ کیا ہے؟ کہنے لگے ما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ میں نے کہا رسالت تو مؤنث ہے، تو پھر ما بھی التی کے معنی میں ہوگا، جب التی کے معنی میں ہوگا تو پھر انزل نہیں ہوگا، انزلت ہوگا۔ اب وہ جانے لگے جی وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ ہم نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ یہ آخر ہے یا آخر ہے، آخر اور آخر میں فرق ہے؟ تو اب دیکھیں بظاہر بڑی اچھی تفسیر معلوم دے رہی ہے کہ وبالآخرۃ سے مراد یہ ہے کہ آخری وحی پر۔ اب اس میں بھی یہ لوگ قلہ بازیاں کار ہیں، مرزا قادیانی کے بڑے تضادات ہیں۔ کہیں پر وہ کہتے ہیں کہ میرے بعد 10,000 مسیح بھی آ سکتے ہیں، نبوت کا دروازہ قیامت تک جاری ہے، بند نہیں ہوگا، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت کو ہم بند کیسے کریں؟ اور دوسری جگہ پھر وہ کیا کہتا ہے کہ نہیں میں آخری ہوں، میرے بعد کوئی آنے والی نہیں ہے۔ تو اب مرزا قادیانی کی وحی کو مرزا کو آخر مانتے ہو یا آخر مانتے ہو؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب بھی قرآن کریم کی کوئی آیت پیش کی جائے تو ہم تفسیر کون سی مانیں گے؟ جو تفسیر اکابر و اسلاف کی تفسیر کے خلاف ہو، چاہے وہ کتنی خوشنما اور اعلیٰ تفسیر کیوں نہ ہو، ہم اسے کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ قرآن کے بارے میں ان چند چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے۔ خلاصہ میں پھر بتا دیتا ہوں، ایک قرآن کی آیت آتی ہے تو ہم دوسری جگہ بھی دیکھیں کہ اس حکم کے بارے میں دوسری جگہ کیا حکم منقول ہے۔ دوسری بات کہ ہم لغت میں دیکھیں، لغوی اعتبار سے اس کا کیا معنی ہے، اور اس وقت اس کا عرب لوگ کیا معنی لیتے تھے۔ تیسری بات ہم اس چیز کو دیکھیں کہ حدیث اس کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے۔ نمبر 4 اس کے بارے میں صحابہ نے کیا سمجھا، تابعین نے کیا سمجھا، امت کے لوگوں نے اس کو کیا سمجھا، اور اسی طرح ہم قرآن کے سیاق و سباق، یہ 5 باتیں ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ جب بھی کوئی ملحد یا قادیانی آیت پیش کرے تو ہم اس سے سیاق و سباق کا ضرور مطالبہ کریں، اور پھر احادیث کا ضرور مطالبہ کریں۔ پھر اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں قرآن اصل ہے، اور احادیث تو قرآن کی خدمت کے لیے آئی ہے، آپ نے جو دلیل دینی ہے وہ قرآن سے دیں، آپ حدیث سے نہ دیں۔ بھائی ہم نے تو ختم نبوت پر قرآن کی آیت بھی پیش کر دی، احادیث متواترہ بھی پیش کر دیا، اجماع امت بھی پیش کر دیا، جو عقائد کے ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ احادیث جو ہم پیش کر رہے ہیں یہ قرآن کریم کی تشریح ہے،
احادیث قرآن کریم کی تشریح ہے۔ مرزا قادیانی اور اس کی جماعت حقیقت میں یہ احادیث کے منکر ہے، اس لیے کہ مرزا قادیانی یہ کہتا ہے کہ قرآن کریم احادیث وہ معتبر ہے جو بخاری اور مسلم کی شرط پر ہو، اور بخاری اور مسلم کی وہ روایت معتبر ہے جو قرآن کے مطابق ہو اور میری وحی کے مطابق ہو۔ تو مرزا قادیانی کے ہاں معیار یہ بنا کہ وہ بخاری مسلم کو ہی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ صرف ان روایات کو صحیح ماننے کے لیے تیار ہے کہ جو روایات مرزا قادیانی کے مزاج اور اس کے مذہب کے مطابق ہو۔ تو یہ حقیقت میں انکار حدیث ہے، اور اگر آپ ان سے بحث کریں گے تو یہ بات کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گی کہ یہ ان کے سامنے جب احادیث پڑھی جاتی ہے تو ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے اور یہ احادیث سے بھاگتے ہیں۔ ان کے مطلب کی بات ہو تو موضوع روایت بھی صحیح بن جاتی ہے، اور ان کے مطلب کی بات نہ ہو تو پھر اعلیٰ درجے کی صحیح روایت بھی موضوع بن جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔